الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی نعمت تمہیں ملی ہے، علم ہی چاہے آپ کو مل گیا، لیکن ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، اتنا انسان کے لیے عاجز کر دینے والا عاجزی والا کلمہ ہے۔ اپنے لیے اگر دیکھے اور دوسرے کی بھی نعمت جب دیکھے تو اگر حسد آ رہا ہے یا اگر دل کے اندر کوئی ایسے خیال آ رہے ہیں کہ اس کو کیوں مل گیا یا کچھ ہے، تو تب بھی یہ کلمہ کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خود تاکید فرمائی ہے کہ جس کو کوئی کسی کی چیز اچھی لگے، اپنے بھائی کی صورت یا مال اچھا لگے، تو اس کے لیے وہ برکت کی دعا کرے۔ اور کیونکہ نظر بد کا لگنا برحق ہے، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے ورنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز کو دیکھا اور وہ اس کو اپنے لیے یا کسی کے لیے اچھی لگے، یعنی اپنے لیے، چاہے آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا گھر کتنا اچھا ہے، آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں، کم ہی ایسا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلو کسی کو لگ گیا کہ جو میں آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں، تو اپنے اوپر بھی کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو فرمایا اس کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ آپ کے بچے کو ضروری نہیں لوگوں کی نظر لگے، پیار کی بھی نظر لگ جاتی ہے، حسد کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے امام مالک نے کہا جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل ہو اس کو چاہیے کہ وہ ماشاءاللہ کہے۔ اور وہب بن منبے کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اگر انسان کو یاد آ جاتا ہے نا ایک طرح سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی ہے کہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دے۔ حول کا مطلب کیا کہ یعنی چینج، کوئی حالات کا بدلنا، وہ بھی، اور لا قوت اور نہ کوئی طاقت، نہ حالات بدل سکتے اور نہ کوئی طاقت ہے کسی میں سوائے اللہ کے۔ تو دونوں چیزوں کا انکار کر دیا نا، کہ یہ بھی میرے بس میں تو نہیں ہے میرے حالات بدلنے، اور نہ ہی میرے بس میں ہے کہ میں کوئی قوت، میرے طاقت میں ہے کوئی چیز کرنے کی۔ اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں گناہوں سے بچنا بھی میرے بس میں نہیں، اور نیکی کرنا بھی میری طاقت میں نہیں۔ تو اس وقت بھی یہ کلمہ کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم گھر سے بھی نکلتے ہیں تو تب بھی ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نام کافی ہو جائے گا، حدیث میں آتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا شیطان سے۔ شیطان بچوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی یہی پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ تو جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہو تو یاد رکھیں اس نعمت کوئی اگر چاہتے نا بقا رہے، نعمت باقی رہے، تو ان کلمات کو کہنا چاہیے تاکہ اپنی بھی نہ نظر لگے اور کسی کی بھی نہ لگے۔ اور ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا، وہ بڑے ہینڈسم تھے، تو انہوں نے دیکھا ان کا جسم بڑا خوبصورت ہے، تو کچھ کہہ دیا۔ کچھ دن بعد وہ بیمار پڑ گئے اور ان کے کوئی ڈیزیز ہو گئی ان کے سارے جسم کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، تو آپ نے پوچھا کہ کسی نے کچھ کہا تھا؟ لوگوں نے بتایا ہاں فلاں بندے نے کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ یعنی آپ برکت کی دعا دیں، جب کسی کی بھی کوئی نعمت دیکھے نا تو بارک اللہ فی، بارک اللہ لکا، اس طرح سے کہہ دیا کریں، اللہم بارک کہہ دیں، اللہ آپ کو برکت دے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ سارے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے نے فرمایا برکت کی دعا دو اس کو۔ تو ہم تبارک اللہ کہہ دیتے ہیں، تبارک اللہ تو اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اللہ کی ذات بابرکت ہے، وہ تو اللہ کی تعریف ہے، لیکن آپ سے نے کیا فرمایا اس کو دعا دو۔ اس میں دعا نہیں ہے تبارک اللہ میں، ٹھیک ہے؟ اللہم بارک میں دعا ہے اللہ آپ کو برکت دے، یا بارک اللہ لک تو اس میں برکت کی دعا ہے۔ تو کوئی بھی کسی کی چیز اچھی لگے، کوئی بھی کسی کی نعمت آپ کو پسند آئے، تو یاد رکھیے صرف حسد سے نظر نہیں لگتی۔ کوئی چیز پسند آتی، انسان اپنے بچے سے تھوڑی حسد کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی اتنا پیارا لگا، اچھا لگا، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر ایسے ہے جیسے تیر ہوتے ہیں،
تیروں کی طرح ہے, وہ لگ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لگ سکتا تیر آپ کو. اور نظر تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو, حدیث میں آتا ہے نا کہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اتنی کلر چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے. اور تقدیر کے اوپر بھی کوئی چیز اگر تقدیر کو پہ غالب آ سکتی ہے تو نظر ہے. انسان کی نظر, ایکچولی نظر کیا ہوتی ہے, ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جو دوسرے کے اوپر پڑ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. تو اس لیے اپنی بھی نعمتوں کے پروٹیکشن کے لیے اور دوسرے کے پاس بھی جو نعمت ہے اس کی بھی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ انسان نظر بد سے اللہ کی پناہ میں آ جائے, اس کے لیے دعائیں پڑھے, کیونکہ نظر برحق ہے. مگر ہر وقت اسی پرابلم میں نہ رہا کریں کہ بس نظر لگ جائے گی, نظر لگ جائے گی, بس ہر وقت نظر کا ہی وہم دماغ کے اوپر سوار رہے, وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن پھر آپ ایک وہمی بندتے, پھر اللہ کی قدرت کیا رہی ہے اگر نظر ہی بس لگنی ہے, ہر وقت نظر ہمارے دماغ پہ سوار ہے. تو دعائیں پڑھیں, اللہ کا ذکر بہت کریں, جو صبح شام کی حفاظت کی دعائیں وہ پڑھنے سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے نظر لگا دیا تو پھر اس کے وضو کا پانی لے کے اس بندے کے اوپر انڈیل دیا جائے تو اس سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے. اگر بہت سارے لوگ کسی مجلس میں گئے تھے, اس کے بعد لگا کہ یہاں سے آنے کے بعد میرے کچھ ایسا حال ہوا, تو وہ سارے لوگ پانی میں ہاتھ ڈبو دیں اور اس پانی کو اس کے بندے کے اوپر بہا دیں, یعنی آپ لے جائیں وہ پانی اور شاور میں جا کے اپنے اوپر بہا لیں پانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ بھی بتائے ہیں, اس کے علاج بھی بتائے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس سے زیادہ وہ نہ زیادہ وہم کریں اور نہ ہی ایسے بے پرواہ ہو جائیں کہ اپنی ہر چیز کو لوگوں کو دکھاتے پھریں اور لوگوں کے اوپر بریک کرتے پھریں, وہ بھی نہ کریں. تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو یہ پورا فریز ہی اس طرح سے کہنا چاہیے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہم جو کہتے ہیں نا, یہ بھی بہت بڑا کلمہ ہے. تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ, اور جنت کے خزانوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ پڑھنے کو کہا تھا نا, تو اس نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا اس کو پڑھنے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ تمہاری جو پروٹیکشن ہے اس کے علاوہ تمہارے 100 مسائل کا حل, تو 100 مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے اس کلمے سے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسائل کا حل بھی اس کے اندر ہے. تو اب ہم نے سیکھا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا نہیں بھولنا. اگر کوئی دیکھ کے کچھ کہتا ہے واہ تمہارے پاس یہ کیسی چیز ہے اس طرح, تو آپ اس کو یاد دلا لیں اگر اس کو نہیں یاد. ٹھیک ہے, اب آپ خود کہہ دیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اس کو بھی یاد آ جائے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو کم تر اپنے سے, یعنی تم دیکھ رہے ہو اللہ کی نظر میں تو کون کم تر ہے اور کون برتر ہے یہ تو اللہ کو بھی پتا ہے, لیکن اگر تم دیکھتے ہو ان ترانی, تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو, اگر یہ تو انسان کی اپنی نظر کی بات ہے نا کہ وہ اس کو مال اتنا دماغ پہ سوار ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہی بڑائی کی چیز ہے اور یہ میرے سے چھوٹا ہے. اب جا کے وہ اس چیز کا جواب دے رہا ہے, جو اس نے اس کو ذلیل کیا تھا نا اس کا جواب دے رہا ہے. اب انا اقل منک مالا وولدا, کہ میں کمتر ہوں تم سے مال میں اور اولاد میں. اور بعض نے اسی لیے اعزو نفرا کا معنی اولاد بھی کیا ہے, جو اس نے جب جواب دیا تو اس نے کہا اولاد, اور وہاں پہ اس نے کیا کہا تھا انا اکثر منک مالا واعزو نفرا, اس نے کیا کہا ہے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. تو اس بات کا جواب ہے یہ, فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس تمہاری بھی باغ سے بھی اچھا باغ دے دے. اللہ کے ہاں کس چیز کی, یہ تو اس کو وارن کر رہا ہے کہ خدا سے ڈر, کوئی اللہ کا خوف کر. یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں, آج چیزیں جو ہیں کل کو چھین بھی سکتی ہیں. دیکھ لیں آپ دنیا میں کتنے ہی لوگوں کو آپ نے دیکھا آج اتنے اوپر ہوتے ہیں, کل کو وہ چھپتے پھرتے ہیں, کل کو وہ ان کو پیچھے پولیس پڑ جاتی ہے, یا پھر وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, سب کچھ لٹ جاتا ہے, بالکل زمین پہ آ جاتے ہیں. بہت ہمارے سامنے بھی مثالیں ہوتی ہیں. کہاں ہم نے ان کو دیکھا ہوتا ہے, اپنی زندگیوں میں ان کو دیکھا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ عیاشی کے ساتھ رہ رہے تھے, اور اس کے بعد پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ صدقہ و خیرات ہی دے دو, کچھ زکوٰۃ ہی دے دو. ان کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لوگ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ مانگیں گے.
تو اسی دنیا میں اللہ دکھاتا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. کبھی بھی ان نعمتوں کو ایسا نہ سمجھے کہ ہاں جو میرے پاس آ گیا تو اب تو میں ہی ہوں بس, اور میں آل ان آل, اور اب یہ کہاں ختم ہوگا, اور وی آر گڈ. کیونکہ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اللہ سے بھی. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ اللہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے. مطلب نمازیں تو وہ پڑھیں جو وہ ہیں, ہمیں کیا نمازیں پڑھنے کی ضرورت, ہمیں کیا دعائیں کرنے کی ضرورت اور رونے کی ضرورت اللہ کے آگے, اور اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی بے نیاز ہو گئے. کسی نے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, استغفر اللہ, اسی موقع پہ بہت ساری باتیں یاد آتی. کسی نے کہا میں نے تو اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس تھا بہت کچھ, اس لیے. استغفر اللہ. یہ ساری باتیں میں اپنے مسلمانوں کی بتا رہی ہوں, کوئی کافروں کی نہیں بات بتا رہی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں بچے کو کہتی ہے نا کہ بیٹا تم پڑھ لو, نہیں پڑھو گے تو دیکھو دوسرے بچے پاس ہو جائیں گے, تم فیل ہو جاؤ گے. تو یہ کوئی بد دعا ہے؟ بد دعا نہیں ہے, مگر اس کو ڈرایا جا رہا ہے حالات سے, آگے آنے والی پرابلم سے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا یہ باغ ختم ہو جائے جس کے اوپر, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس باغ کے اوپر ہی اس کو اتنا مان اور اتنا زیادہ فخر تھا نا, تو کوئی آسمان سے چیز آتا. آسمان سے کیوں؟ کیونکہ آسمان سے آنے والی چیز کے اوپر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. مثلا آسمان سے بارش آ جاتی ہے, مثلا آسمان سے بجلی گر جاتی ہے, کوئی آگ برستی ہے, آسمان سے کوئی پتھر آ جاتے ہیں, کوئی انسان کیا کر سکتا ہے ان کے آگے؟ تو ایسا ہو جائے تو کیا کرو گے پھر؟ یہ تمہارا سارا باغ میدان بن جائے گا. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اور یہاں پانی نیچے اگر اتنا گہرا چلا جائے, یعنی اس کو بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے کتنے محتاج ہو. اگر آج عافیت دی ہوئی ہے تو اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور آن کی آن میں ہو جاتی ہیں, پلک جھپکنے میں ہو جاتی ہیں. کتنی بستیاں آپ دیکھیں, زلزلے آئے اس کے بعد کچھ بھی نہیں وہاں پہ رہا, پہچانی نہیں جاتی کہ یہ وہی جگہ. سیلاب آ جاتے ہیں, وہ پہچانی نہیں جاتی یہ وہی جگہ جہاں پہ لہلہاتی فصلیں تھی, جہاں پہ لوگ خوش و خرم رہ رہے تھے, یہ وہی جگہ. تو آن کی آن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں انسان کو کیسے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیتا ہے, یا پاورفل سمجھ لیتا ہے, یا اپنے آپ کو بڑا کچھ زور اپنا سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. آپ اتنی سی بات سوچے, بہت اپنے آپ کو چیز سمجھنے والا بندہ ایک دن بیمار پڑ جائے نا, سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. وہ بلینئر بھی ہو تو ہسپتال کے ایک کمرے کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ اس کو نالیوں سے خوراک جا رہی ہوتی ہے. کیا اس کا پیسہ ہے؟ اس کی بلا سے دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے, جو مرضی ہو جائے, اقتدار کس کو ملے اور کس کو نہیں ملے, وہ کہتا ہے مجھے کیا, میں تو اس وقت اتنی مشکل کے اندر, مصیبت کے اندر ہوں. اتنی سی دیر میں انسان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں کر دیتا ہے. کہاں وہ جہازوں میں بیٹھنے والا, وہ تکبر سے سوٹ پہن کے بڑی بڑی میٹنگز میں جانے والا, وہ بڑے بڑے لوگوں سے ملنے والا, کہاں اسپتال کے ایک کمرے کے اندر پڑا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں چاہے تو کایا پلٹ دے. یہ جو ہم اتنے بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں نا اپنے دماغوں کے اندر, ہمارے پتہ نہیں کیا خناس بھرا ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز بن گئے, میرے پاس کیا علم ہے, میرا نالج, میرے لوگ اتنا سمجھتے ہیں, میری تو فالوئنگ اتنی ہے, میرے فین اتنے ہیں, میں تو فیس بک پہ دیکھو اتنے ہیں, میرے فلانی جگہ پہ دیکھو مجھے لوگ سمجھتے اتنا, میری تو تعریفیں اتنا کرتے. کیا چیز ہے ہم, کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی ایسی بادشاہتیں تو ہے نہیں کہ جو ہمیں ہو کہ اچھا یہ لٹ جائیں گی تو وہ تو اس کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ تو نہیں. لیکن اب میں اس لیے آپ کو ایک بیماری کی مثال دے کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ جس چیز کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں, کیا اس کا علم رہ جاتا ہے, یا کیا اس کا بیچارے کا پیسہ, یا کیا چیز رہ جاتی ہے جو وہ ایک ایڑیاں رگڑ رہا ہے ایک جگہ پہ پڑا ہوا, ایک بستر پہ. اس کے گھر میں 100 کھانے بھی فریج میں پڑے ہوں, اس کو کیا ہے؟ اس کی وارڈروب میں ہزاروں لاکھوں کے سوٹ بھی پڑے ہوں, اس نے کیا کرنا ہے؟ تو ریلیٹ کریں پلیز, اس کو سمجھیں, اس کو ایک سٹوری نہ سمجھیں کہ بس اس زمانے کے ایک بندے کی ہو گئی. تو اس نے کہا اتنا گہرا اگر پانی چلا جائے کہ تم نکال ہی نہ سکو تو سارا باغ ہی ختم ہو جائے گا. کہاں سے لائے گا پانی؟ واہی تبھی سمری ہی. تو اللہ اکبر. اچھا کتنی ہی باتیں ہوئی, سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کی ذکر فرمایا نا, تو دیکھیں 2 آیتیں کتنی لمبی لمبی آیتوں میں اس کی نعمتیں بتا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. اور جس وقت تباہی کی بات آئی نا, 2
ورڈز ہیں صرف, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو, بس دیٹس اٹ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنا ہی آسان ہے, چٹکی میں سب کچھ لے جانا, اتنا آسان ہے. انسان ادھر کھڑا دنگ رہ جاتا ہے, فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ, وہ تو اپنا ہاتھ ہی ملتا رہے گا, جیسے ایسے ہم ہاتھ ملتے ہیں نا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ایسے ملتے ہیں نا. اب آپ کو پکچر سے تو نہیں دکھا دیتی, اب امیجن کریں جب کچھ نقصان ہو جاتا ہے ایسے انسان کرتا ہے, وہ اپنی ہتھیلیاں الٹ پلٹ کر رہا ہے کہ یہ ہو کیا گیا, ہائے یہ میرے ساتھ کیا بن گئی. علامہ انفق فیہا, جو اس نے خرچ کیا, جو مال, جو محنت, جو کوشش, جو کچھ اس کے اوپر لگایا تھا سرمایہ, سب کچھ گیا, سب کچھ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صرف بتا دیا وحیطہ بثمرہ, گھیر لیا اس کے پھلوں کو. اور پھلوں کو کیا صرف یہاں سمر میں ہم نے پہلے کیا کیا ہے, پہلے کیا پڑھا ہے یہاں پہ سمر میں کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, پچھلی آیت میں نا 34 میں اس کے پاس ثمر تھا. یہ نتیجہ تو کیا, مفسرین نے بعض نے لکھا کہ صرف اس کے پھل ختم ہو گئے, کا بگولا آیا اور آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کے تباہ ہو گیا. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہی اس کا ختم ہو گیا جو بھی تھا. اور یہاں پہ وا کا لفظ آیا, فا نہیں آیا, وا کا حرف آیا. فا آتا تو فا کا مطلب تھا کہ اسی وقت ہی سب کچھ ختم ہو گیا امیڈیٹلی. لیکن جب واو آتا ہے نا, فا اور واو میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. واو جب آتا ہے تو اس میں تھوڑا وقفہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو چانس دیا, اس کو مہلت دی کہ وہ پلٹ آئے, وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے, مگر اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور اس کا سب کچھ ختم ہو گیا, سب تباہ ہو گیا. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, سب چھتیں گر پڑی. چھتوں کا گرنا جو ہوتا ہے نا, وہ ایک سمبلائز کرتا ہے سب کچھ کولیپس ہو گیا, ایوریتھنگ وینٹ ڈاؤن, سب کچھ ختم ہو گیا, باغ بھی ختم اور سب. وَيَقُولُ, اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. دیکھیں اب وہ بھی پھر کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا, کاش میں شرک نہ کرتا, اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز نہ سمجھتا. تکبر کر کے انسان بڑا بن کے کس کو بتا رہا ہوتا ہے, وہ نہ تو پہاڑوں کو سر کر لے گا, نہ زمین کو پھاڑ لے گا. وہ شرک کرتا ہے, یہ اس کا شرک کی تباہ کاری بتائی گئی. حالانکہ یہ شرک اکبر نہیں ہے, شرک اصغر کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک شرک تو ہے. لیکن یہ ایسا شرک انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتا ہے. شیطان وہاں سے آسمانوں سے دے مارا گیا, رجیم, راندہ درگاہ, لعنت اس کے اوپر کر دی گئی اسی تکبر کی وجہ سے. اور تکبر سے فرعون اس کو کیسے ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو انسان ریئلائز کرے کہ بڑے بڑے فرعون آئے ہیں اس دنیا کے اندر, پھر ان کا انجام کیا ہوا, وہ تو ہمارے سے کہیں زیادہ تھے چیزوں میں. تب یاد کیا کریں سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, جس وقت ہی ایسے بے نیازی سی آئے کہ اب میرے پاس وہ سب کچھ ہے, اب مجھے کیا ہے, تو سوچا کریں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہتی دی, دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملے گی. ان کی دعا تھی یہ, کبھی کسی کو ملے ہی نہیں. اور ان کی حکومت تو انسانوں پہ نہیں تھی, صرف جنوں پہ بھی تھی, پرندوں پہ بھی تھی, سب پہ تھی. تب بھی ان کے اندر کتنی عاجزی تھی, وہ اللہ کے کیسے پیارے بندے تھے. تو مجھے کیا ایسا, میرے پاس ایسا کیا ہے کہ میں اتنی تکبر کے اندر آ جاؤں اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگوں. کسی نے کہا کہ ہم تو ایسے سب لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتے, ہم خاص خاص لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. ان کے مطابق تھا کہ جو بڑے اسٹیٹس والے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں. یہ عام لوگوں سے ہم نہیں دوستی رکھتے, ان کی ہم نہ شادیوں پہ جاتے ہیں, نہ ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں. یہ میں آپ کو یہ لوگوں سے ملنے سے, ایکسپیرینس سے یہ چیزیں بتا رہی ہوں, ایسے خیالی باتیں نہیں بتا رہی. کہ جب انسان کے دماغ کے اوپر تکبر آ جاتا ہے نا, تو اس کی دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ میں اس کو اس کے برابر کر دیا, جو دوسرا تھا اس کے وہ غریب والے کے برابر کر دیا اس کو. اللہ چاہے تو ایک دن میں جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں, اب وہ سرداران مکہ کہتے تھے یہ کیا غریب سے لوگ ہیں, یہ کیا ایسے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دکھا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طرح سے ان کے برابر کر دے.
اور ایک دن پھر وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوپر اٹھا دیا تھا. تو جب انسان سے نعمتیں چھینے نا تو بندے کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں صرف سوچیں کہ اس نے ہمیں نظر لگا دی, اس نے یہ کہا تھا نا اسی لیے یہ ہوا. اس بندے کا یہ بات اچھی تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بولا تھا اس لیے میرے ساتھ یہ تباہی. اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یعنی اس نے ریئلائز کر لیا. بعض علماء کہتے ہیں یہ اس نے دنیا میں ریئلائز کر لیا تھا, بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جہنم میں ریئلائز کرے گا تو پھر وہ کہے گا. لیکن وہ زیادہ صحیح نہیں, زیادہ بات یہی صحیح لگتی کہ اس نے دنیا میں ریئلائز کر لیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا, ہائے کاش میں ایسی بات نہ کرتا. وہ جہنم میں جا کے تو سارے ہی مان جائیں گے, سارے ہی کہیں گے کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لیکن کیا ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, یا ہم خدا نہ خواستہ کوئی نعمت چھن جائے تو اس کے بعد بھی کیا ہمیں ہوش آتا ہے کہ نہیں؟ اکثریت کو پھر بھی نہیں آتا, کیونکہ تب بھی وہ کیا کہتے ہیں, اس نے مجھے نظر لگائی ہے, اس نے یہ کہہ دیا. لوگوں کی نظروں میں ہم اپنی غلطی کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے تو نہیں کوئی ایسا بڑا بول دیا, ہم نے تو نہیں کوئی ایسی بات کہہ دی, ہم نے تو نہیں کہیں کسی کو حقیر سمجھ لیا. اس کی طرف نہیں ہم کبھی جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی توبہ بھی نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو. بس پوائنٹنگ فنگر ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کس کے اوپر الزام دوں کہ بس اس کی نظر لگی. نظر برحق کیا, نظر بھی لگ سکتی ہے, لیکن وائی آلویز نظر, وائی کہ نیور ایور ہم کبھی سوچے کہ ہماری کوئی غلطی ہے. اس نے نہیں کہا تمہاری نظر لگ گئی, اس نے یہی کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا, وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یاد رکھیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شرک بربادی ہے, یہ دنیا میں بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور اس میں ہم اپنے عقیدے کو درست کریں کہ ہمارے عقیدے میں کہیں شرک نہ ہو, نہ شرک اصغر ہو, شرک اکبر تو خیر اللہ معافی کرے, شرک اصغر بھی نہ ہو. دوسرے ہمیں ایز امت مسلمہ کلیکٹیولی بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج ہمارا وہ جو عروج کا دور تھا وہ کیوں زوال میں بدل گیا, کیوں ہم سے نعمتیں چھن گئی. ہم اس چیز کو سوچیں. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. صرف یہ کہہ دینا, جیسے پرسنل کے اندر تو ہم نظر کے اوپر کہہ دیتے ہیں یا فلاں میرا دشمن یا فلاں نے ایسا کہہ دیا. جب کلیکٹیو بات ہوتی فلاں کی سازش, فلاں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, فلاں دیکھو اس کی چال چلی ہے, یہ ان کی پلاننگ ہے, یہ ان کی ہے, ادھر پوائنٹنگ فنگرز. بس اپنے اوپر کوئی توجہ ہے ہی نہیں ہماری. اور ہمارے ہاں تو دیکھیں شرک اصغر تو کیا اکبر بھی ہو رہا ہے, جہاں جن چیزوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ, پھر کہاں گئی وہ جماعت جو اس کو بڑا مان تھا, جس کا کہتا تھا میرے پاس بڑا جتھا ہے, کوئی اس کی مدد کرنے کو نہیں آیا. اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ, اللہ کے سوا. اللہ ہی ہے کسی کی مدد کرے تو کرے, کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. پھر وما کان منتصرا, اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرنے کے کوئی قابل رہ گیا تھا کہ بچا لیتا اپنے آپ کو. نہیں بچا سکا, نہیں اپنا سب کچھ بچا سکا, سب ختم ہو گیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی کی مدد جو ہے وہ حق ہے. اور یہ بھی مانا ہے کہ اللہ کی مدد ان کے لیے یہ جو حق پہ ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, وہی ہے جو بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے, وہ بہتر ہے. وہ بدلہ یعنی جو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے وہ بدلہ بہترین ہے, بیسٹ ہے. اور وہ آخرت میں ہی ہو سکتا ہے, دنیا میں نہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بدلے, لیکن جو بدلہ آخرت میں ملے گا نا وہ بیسٹ ہوگا. اس جیسا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہاں پہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں بدلہ, جو دنیا میں تو نہیں نا مل سکتی یہ چیزیں. وَخَيْرٌ عُقْبًا, اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے, اور انجام بھی بیسٹ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ انجام ایمان والوں کا کرے گا, وہ بیسٹ انجام ہے. اور ولایت یہ ہے کہ اللہ کی مدد, اللہ کی حفاظت, یہ بھی ولایت ہے. اور یہ ہوتی حق کے ساتھ ہی ہے.
ان دا اینڈ پتہ ہے جب کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا ہی ساتھ دیا، حق والے ہی اوپر رہتے ہیں. اور ہر انسان کو موت کے وقت بھی سمجھ آ جانی ہے کہ حق کیا تھا اور اللہ کی مدد کیسے حق کے ساتھ ہوتی ہے. اس قصے میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں. ہم ان پوائنٹس کو اگر ایک جگہ لکھ لیں اور بار بار اس کو دیکھتے رہیں تاکہ کبھی ہمارے دل میں شیطان ایسی بات نہ ڈال دے، کیونکہ شیطان جس چیز سے خود ذلیل ہوا وہ وہی کام ہم سے کرواتا ہے اور پھر ہم اس میں آ کر اور خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتے. تو ہمیشہ یہی یاد رکھیں کہ جو بھی میرے پاس ہے، جو بھی ناٹ اونلی کہ مال ہو صرف، لیکن جو بھی میرے پاس ہے وہ سب ہی سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.